الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الاصول من علم الاصول للشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی کی کتاب سے آج انشاءاللہ ہم خبر اور حدیث کے مباحث میں سے ایک اہم مبحث کا دراسہ کریں گے۔ اس مبحث کے لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے اقسام الخبر باعتبار طرقہ، یعنی خبر کی تقسیم خبر کی طرق کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتلا چکا ہوں، کسی بھی ایک چیز کو ہم کئی اعتبارات سے کئی نواحی سے تقسیم کر سکتے ہیں، اور جب اعتبارات اور نواحی میں تبدیلی کریں گے تو پھر اس تقسیم کا جو ثمرہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا ایک دوسرے سے۔ اس سے پہلے خبر کی تقسیم کی تھی علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، جس کی طرف اضافت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے اس اعتبار سے۔ وہاں پہ بتلایا گیا تھا یا تو خبر کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقیقی طور پہ ہوگا یا حکمی طور پہ ہوگا، یا تو خبر کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہوگی، یا تو خبر کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہوگی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر کی نسبت ہے، چاہے حقیقی طور پہ یا حکمی طور پہ، تو وہ مرفوع کہلاتا ہے، اور اگر کسی صحابی کی طرف خبر کی نسبت ہے تو وہ موقوف کہلاتا ہے، اور اگر کسی تابعی کی طرف وہ نسبت کی گئی ہے تو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی آپ لوگوں کے سامنے دے دی گئی تھیں اور اس درس کی مکمل وضاحت ہو چکی ہے۔ آج وہی خبر ہے، وہی حدیث ہے، اس کی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ تو خبر کی تقسیم کر رہے ہیں طرق کے اعتبار سے۔ اس درس کو سمجھنے سے پہلے کچھ مقدمات کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے مخبر جو خبر دے رہا ہے، اور ایک ہے وہ مادہ جو خبر کی شکل میں ہے، اور ایک ہے واسطہ جو مادہ کو مخبر کے واسطہ سے نقل کرتا ہے۔ جیسے ایک مثال، میں یہ خبر دوں کہ ہمارے مدیر الکلیہ عبد الواحد صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ سالانہ امتحان رمضان میں ہوگا، یہ خبر ہے۔ نسبت کس کی طرف کی گئی خبر کی؟ یعنی کہنے والے، خبر دینے والے کون ہیں؟ عبد الواحد صاحب، یہ مخبر ہے۔ واسطہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ خبر کون سی ہے؟ خبر یہ ہے کہ رمضان میں سالانہ امتحان ہوگا۔ عبد الواحد صاحب کا قول کس واسطے سے نقل ہوا ہے، کس طریقے سے نقل ہوا ہے؟ جس واسطے سے نقل ہوا ہے اسی کو طریق کہا جاتا ہے، یعنی خالد صاحب کے ذریعہ سے یہ خبر نقل ہوئی ہے۔ آپ جب بیان کریں گے تو ایسے کہیں گے کہ مجھ سے خالد صاحب نے بیان کیا ہے کہ ناجم صاحب نے کہا ہے کہ اس مرتبہ سالانہ امتحان رمضان میں ہوگا۔ تو جو واسطہ ہے اسی کو طریق کہتے ہیں۔ اس طریق کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کرتے ہوئے علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں خبر کی دو قسمیں، یا تو جن لوگوں نے خبر کو نقل کیا ہے، جو ناقلین خبر ہیں،
ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یعنی 50، 100، 200، 300، 500 کے قریب، یا تو ان کی تعداد بہت ہی محدود ہوگی، 3، 4، 5، 10، 1 وغیرہ۔ تو اگر جو لوگ خبر کو نقل کر رہے ہیں، یعنی جو روات ہیں، روات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کر کے کسی جگہ پہ خلاف واقعہ کسی معاملہ پہ اتفاق کر لیے ہوں گے، یعنی کسی جھوٹ پر اتفاق اتنی ساری جماعت کا ممکن نظر نہ آتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اور اس کے بالمقابل میں خبر دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 1 ہو، 2 ہو، 8 ہو، 9 ہو، تو اس کو کہتے ہیں آحاد۔ اب وہی دیکھتے ہیں کہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اقسام الخبر باعتبار طرقہ، طرق کے اعتبار سے، یعنی روات کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے خبر کی 2 قسمیں ہیں۔ سند کے اعتبار سے، سند ہی کو طریق کہا جاتا ہے، سند کے اعتبار سے خبر کی یا حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم متواتر اور دوسری قسم آحاد۔ متواتر کی آپ مصطلح الحدیث میں تعریف پڑھ چکے ہوں گے۔ متواتر کا لغوی معنی ہوتا ہے تتابع کے، تسلسل کے۔ اسے سے ہے تواتر المطر، موسلا دھار بارش ہوئی، یعنی ایسی بارش جس میں انقطاع نہ پایا جائے، وہ متواتر ہے۔ اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فالمتواتر، متواتر کی اصطلاحی تعریف ما رواہ جماعت کثیرون، ایسی خبر ہے جس کو ایک کثیر تعداد نے روایت کیا ہو۔ اب اس کثرت کی کوئی حد نہیں ہے، نہ تو اکثر حد ہے نہ تو اقل حد ہے، بس اس کو ایک کثیر جماعت نے، کثیر تعداد نے روایت کیا ہو۔ کون سی کثرت مراد ہوگی، کون سی کثرت قابل اعتبار ہوگی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یستحیل فی العادہ ان یتواطؤوا علی الکذب، اتنی کثیر تعداد نے اس خبر کو روایت کیا ہو کہ عادتاً ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا مستحیل نظر آتا ہو۔ یعنی ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس خبر کو اتنے سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور جتنے لوگوں نے روایت کیا ہے وہ لوگ کسی جھوٹ پر اتفاق کر لیں گے۔ وَأَسْنَدُوهُ، اور اس خبر کی اضافت کی ہو إِلَى شَيْءٍ محسوس، کسی محسوس چیز کی طرف، جیسے کہیں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے چھوا، ہم نے چکھا وغیرہ۔ متواتر کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ خبر ہے جس کی روایت ایک ایسی کثیر تعداد نے کی ہو کہ جس تعداد کا کسی جھوٹ پر اتفاق کرنا عقلاً مستحیل ہو، اور ان روات نے اس مروی شیء کی اضافت کسی شیء محسوس کی طرف کی ہو، تو وہ خبر متواتر ہے۔ یعنی 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کثرت تعداد، نمبر 2 وہ کثرت ایسی ہونی چاہیے کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا مستحیل ہو، نمبر 3 اس کثیر تعداد کی جو روایت ہے اس روایت کا اعتماد کسی شیء محسوس پہ ہو۔ یہ 3 چیزیں متواتر کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔
اس کے بعد آگے کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ ایک حدیث ہے۔ من کذب علی متعمدا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ گڑھا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کو بنا لے۔ یہ حدیث ہے، یہ نص حدیث ہے جس کو متن کہتے ہیں۔ اس کی جب ہم سند پہ آتے ہیں تو اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، یعنی ایک کثیر تعداد نے بیان کیا ہے، اور اس کثرت کا جھوٹ پہ اتفاق کر لینا کہ چلو ہم لوگ ایک ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ مستحیل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بیان کیا گیا ہے حدیث میں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ادا کے لیے، وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو یہ متواتر کی مثال ہے۔ آحاد کہتے ہیں ما سوا المتواتر۔ آحاد کی تعریف، آحاد یہ احد کی جمع ہے، اور اصطلاحی تعریف جو متواتر نہ ہو یا متواتر کے جو شروط ہیں ان شروط میں سے کوئی ایک شرط جس خبر کے اندر نہ پایا جائے اسے آحاد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یعنی آحاد من حیث الرتبہ، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے ثلاثۃ اقسام، تین قسمیں۔ آحاد اپنے مرتبہ اور رتبہ کے اعتبار سے تین قسموں میں منقسم ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے صحیح، دوسری قسم ہے حسن، اور تیسری قسم ہے ضعیف۔ یہ ذرا ایک غیر منطقی چیز ہے۔ منطق اس اعتبار سے تقاضا کرتی ہے کہ جب خبر کی تقسیم کی جائے تو طرق کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر، ایک ہے آحاد۔ پھر آحاد کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے غریب، ایک ہے عزیز، اور ایک ہے مشہور۔ غریب کی دو قسمیں ہیں، غریب مطلق، غریب نسبی۔ اور پھر قبول اور رد کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر مقبول، ایک خبر مردود۔ خبر مقبول کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح، ایک ہے حسن۔ صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ۔ حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ پھر اس کے بعد مردود کی قسم آئے گی۔ لیکن علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختصار کرتے ہوئے سیدھا کہا کہ آحاد کی تین قسمیں ہیں، رتبے کو دیکھتے ہوئے، مرتبہ کو دیکھتے ہوئے۔ پہلی قسم کا نام ہے صحیح، دوسری قسم کا نام ہے حسن، اور تیسری قسم کا نام ہے ضعیف۔ پھر صحیح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ما نقلہ عدل تام الضبط بسند متصل، کہ صحیح وہ خبر ہے جس کو روایت کرنے والے راوی عدل کی صفت سے متصف ہوں، تمام ضبط کی صفت سے متصف ہوں، اور سند میں اتصال پایا جائے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک، عدل کی صفت سے متصف ہوں۔ نمبر دو، ان کا ضبط کمال کا ہو، تمام ان کے ضبط میں تمام پایا جائے، یعنی مکمل وہ لوگ ضابط ہوں۔ ضابط کا مطلب یاد کرنے والے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا سینوں میں محفوظ کر کے رکھے ہو۔ تیسری شرط پائی گئی بے سند متصل، کی سند متصل ہو، کہیں پہ انقطاع نہ پایا جائے۔ اور چوتھی شرط ہے وخلا من الشذوذ، شاذ سے پاک ہو۔ اور پانچویں شرط ہے ولعلۃ القادحہ، اور علہ قادحہ سے بھی بری ہو۔ تو خبر صحیح کیا ہے؟ وہ خبر
جس کے روایت کرنے والے عدل کی صفت سے متصف ہوں، تام الضبط ہوں، سند متصل ہو، حدیث شذوذ کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی علت قادحہ پائی جائے۔ حسن کہتے ہیں والحسن ما نقلہ عدل خفیف الضبط بسند متصل۔ صحیح اور حسن کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق کیا ہے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے عدل کی صفت سے متصف ہوں، لیکن جو ضبط ہے، حافظہ ہے، اس حافظے میں کچھ کمزوری ہو، خفیف الضبط ہو، تام الضبط نہ ہو، سند متصل ہو، شذوذ اور علت قادحہ سے وہ خبر پاک ہو، تو اسے حسن کہتے ہیں۔ اگر ضبط یعنی حافظہ مضبوط ہے راوی کا، یا جتنے روات ہیں ان روات کا حافظہ مضبوط اور قوی ہے، تو وہ صحیح ہے، اور اگر حافظہ میں کوئی کمزوری ہے، خفیف ہے حافظہ، تو وہ حسن ہے۔ کہتے ہیں وَيَصِلُ إِلَى دَرْجَةِ الصَّحِيحِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، کہ جب حسن حدیث کی طرق متعدد ہو جائے تو حسن حدیث صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ایک طریق ہو تب وہ حسن ہوگی، ایک سے زائد اگر طریق ہوں اور ہر طریق ایک دوسرے سے مختلف ہو اور سب میں خفیف الضبط راوی پایا جائے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ جب حسن حدیث کے متعدد طرق ہوں تو وہ حسن حدیث صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور اسے نام دیا جاتا ہے صحیح لغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں والضعیف، اور خبر ضعیف کیا ہے؟ ما خلا من شرط الصحیح والحسن، کہ جس خبر کے اندر صحیح حدیث کے شروط اور حسن حدیث کے جو شروط ہیں ان شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو وہ خبر ضعیف کہلائے گی۔ صحیح حدیث کے شروط دیکھ لیتے ہیں۔ یا پہلا شرط ہے کہ راوی عادل ہو، یعنی ضعیف میں وہ راوی عدل کی صفت سے متصف نہ ہو، متہم بالکذب ہو، یا پھر کذاب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری شرط ہے صحیح کی کہ وہ تام الضبط ہو، یعنی حافظہ اس کا کمال کا ہو۔ ضعیف حافظہ اس کے پاس ہو ہی نہ، بھول جاتا ہو، نسیان کا شکار ہو۔ تیسری شرط کہی گئی بسند متصل، صحیح میں کہ سند متصل ہو، اور ضعیف میں سند میں انقطاع پایا جائے۔ چوتھی شرط کہی گئی کہ وہ شذوذ سے پاک ہو، ضعیف یعنی شاذ پایا جائے، اور پھر علت قادحہ سے پاک ہو صحیح کے شروط میں، اور اس میں کوئی علت پائی جائے۔ تو صحیح حدیث کے جو 5 شروط ہیں، حسن حدیث کے جو 5 شروط ہیں، ان 5 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی کسی خبر کے اندر موجود نہیں ہے، ایک شرط بھی اگر مفقود ہے، تو وہ خبر ضعیف کہلائے گی، اسے حسن یا پھر صحیح کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَصِلُ إِلَى دَرْجَةِ الْحَسَنِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، کہ ضعیف احادیث کے اگر طرق متعدد ہو جائے تو ضعیف حدیث بھی حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ متعدد طرق کیسے ہو جائے؟ عَلَى وَجْهٍ يُجْبَرْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ او يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ صرف طرق کا کافی ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، طرق متعدد ہوں اس اعتبار سے کہ کسی ایک طریق میں، کسی ایک سند میں جو نقص پایا جا رہا ہے دوسرے سند میں وہاں پہ نقص موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر 2 راوی ہیں، ایک راوی ہے مسعود، ایک راوی ہے احسن جمیل۔ مسعود نے کوئی خبر بیان کی وہ اپنے طریق سے، احسن جمیل نے کوئی خبر بیان کی وہ اپنے طریق سے۔ مسعود یہ سیء الحفظ ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہے، ان کی ایک خبر ہے، مسعود نے سنا ہے ایوب سے، ٹھیک۔ دوسری طریق ہے احسن جمیل کی، احسن جمیل بھی سیء الحفظ ہے، لیکن احسن جمیل نے سنا ہے ایوب سے یا آصف سے
تو احسن جمیل کے استاد آصف ہیں اور مسعود کے استاد ایوب ہیں۔ احسن جمیل سیء الحفظ ہیں اور پھر مسعود بھی سیء الحفظ ہیں، لیکن دونوں کے استاد ایک نہیں اور دونوں کے جو شاگرد ہیں وہ بھی ایک نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو وہم پیدا ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو، تو وہم ختم ہو جاتا ہے کہ دونوں لوگ گرچہ سیء الحفظ ہیں لیکن ایک ہی طرح کی غلطی کا امکان نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انجبار پیدا ہو جائے، جب تلافی ہو جائے، جو احتمال ہے اس احتمال کی تلافی ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ ضعیف حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، جسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ حُجَّةٌ سِوَى الضَّعِيفِ، ضعیف حدیث کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی قسمیں بیان کی گئیں ساری قسمیں حجت ہیں۔ ضعیف حدیث یہ حجت نہیں ہے، لیکن لا بأس بذکرہ فی الشواہد ونحوہا، ضعیف حدیث کو بطور شاہد ذکر کیا جا سکتا ہے، یعنی صحیح حدیث ذکر کیا جائے، حسن حدیث ذکر کیا جائے اور پھر ضعیف حدیث کا بھی تائید میں تذکرہ کر دیا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔